بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز پر رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ٹرانسمیشنز جاری ہیں اور اس سلسلے کا پروگرام صحت رمضان اس کی میزبانی کے فرائض ناچیز کے حصے میں آئے ہیں، تو آپ کا میزبان ڈاکٹر حنیف سید مخاطب ہے۔ آج اس سلسلے کا ہمارا تیسرا پروگرام ہے۔ پچھلے 2 پروگراموں کا فیڈ بیک مجھ کو بہت اچھا ملا ہے اور میرے اندر ایک نئی انرجی پیدا ہوئی ہے، اور میری کوشش ہے کہ آنے والے پروگراموں کو آپ کے لیے اچھے سے اچھا بنا سکوں، بہت آپ کے لیے مفید بنا سکوں، آپ کے بہت سارے مسئلوں کا حل جو ہے تو ان پروگراموں میں جو ہے تو وہ تلاش کر سکوں۔ یہ پروگرام 29 رمضان تک 1 بجے تک 2 بجے تک پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ویئر بیوٹی اسپیکس، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پروگرام کا مقصد بہت ہی ہلکے پھلکے انداز میں گھر بیٹھے آپ کو آپ کے مسائل کا حل، چھوٹے چھوٹے مسائل کا حل، روزے سے متعلق مسائل کا حل، آپ کی صحت کے مسائل کا حل آسان لفظوں میں سمجھانا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے روزوں کو صحت مند بنانا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو روح پرور اور پر نور بھی بنانا ہے۔ تو یہ مقصد ہمارے اس پروگرام کا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آج ہمارے درمیان جو شخصیات موجود ہیں، سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گا، مشہور و معروف اسکن اسپیشلسٹ ہیں ہمارے شہر کے، نامور اسکن اسپیشلسٹ ہیں اور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ہیں، جناب ڈاکٹر عاصم ہاشمی صاحب۔ اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر جو ہے تو تشریف لاتے ہیں، انتہائی مصروف ڈاکٹر ہیں، اور ساتھ ہی ملک کے مایہ ناز یوگی انسٹرکٹر جو خود کسی تعارف کے محتاج نہیں، المعروف جناب یوگی وجاہت صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ آپ کا کہ وہی والی بات کے مصروف ترین وقت میں سے وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کے جانے پہچانے ہمارے پروگرامز میں اکثر شرکت کرتے ہیں، اور ایک ہی کال پر جو ہے تو وہ بھی اپنے مصروف وقت میں سے ٹائم نکال کر ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، ملک کے مایہ ناز ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر محمد ظفر بقائی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں صحت رمضان میں، اور آپ کے پروگرام کو، آپ کی روح کو سحر انگیز بنانے کے لیے، روح پرور بنانے کے لیے، اور پروگرام کو سحر انگیز بنانے کے لیے ہمارے درمیان ہمارے ملک کے مشہور و معروف ثنا خواہ محترم جناب سلمان الحق صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ سید سلمان الحق صاحب، آپ کو بھی صحت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ پروگرام کی ابتدا جو ہے تو وہ باری تعالیٰ کے حضور حمد و ثنا سے کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری شان تیری شان امان والہ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان امان والہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی ہے یہی صدا کہ تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہے تیری رضا میری آرزو، ہے تیری رضا میری آرزو، اللہ
جل جلالہ اللہ جل جلالہ. اور کبھی شام میں لطف و عطا میں تو، کبھی ٹوٹے دل کی صدا میں تو، کبھی بلبلوں کی نوا میں تو، کبھی شاخ گل کی ادا میں تو، کبھی شاخ گل کی ادا میں تو ہے، یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو ہے، یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو. اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ. اور تجھے بے نیازی کا واسطہ ہو قبول ہو میری التجا، برائے حضرت مصطفیٰ ہو معاف میری ہر ایک خطا، ہو معاف میری ہر ایک خطا. سر حشر رہ جائے آبرو، سر حشر رہ جائے آبرو. اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ. اور جو حساب روز حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، نہ سوال ہو نہ حساب ہو، نہ سوال ہو نہ حساب ہو، میں رہوں حضور کے روبرو، ہم سب رہیں حضور کے روبرو. اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ. بھائی سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کبھی ٹوٹے دل کی صدا میں تو، کبھی شاخ گل کی ادا میں تو ہے، یہاں بھی تو اور ہے وہاں بھی تو. اللہ جل جلالہ. بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے محترم جناب سید سلمان الحق صاحب. عاصم صاحب، یہ جو ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے تو میڈیکل میں کچھ اس کی ملتی ہے آپ کو کہ دل ٹوٹتا ہے کہ میڈیکل میں ٹوٹتا ہے؟ مطلب سنا تو ہے کہ مطلب دل فیل ہو جاتا ہے، اٹیک ہو جاتا ہے، ڈیمیج ہو جاتا ہے، وال بند ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ٹوٹتا ہے. دل جو ٹوٹنا ہے نا، بیسیکلی یہ جو ایشو ہے کہ آپ کی جو اندر روح ہے، آپ کو اس کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے.
اور یہ ٹوٹنا محاورتاً ہے یہ. اچھا. اور اس میں آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, آپ کی جو توقعات ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ, اور آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ, اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ, تو جب آپ کو وہ چیز ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہ ملے تو اس کو کہتے ہیں ٹوٹنا, دل کا ٹوٹنا. اور دل کا ٹوٹنا جو بیسیکلی جو ہوتا ہے لوگوں کو, اس میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی اعصاب میں کمزوری ہوتی ہے. سینسیٹیو کہہ سکتے ہیں, سینسیٹیو بھی کہیں, لیکن سینسیٹیو ہے ہم حساس اس لیے ہیں نا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا تو ہم اس کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگ اپنے ڈومین سے باہر نکل رہے ہیں, کیونکہ ہمارا جو ڈومین ہے, جیسے پیغمبروں کا ڈومین تھا کہ آپ نے میسج دینا ہے, بالکل, اور آپ نے کام کرنا ہے, اور اس کا ریوارڈ آپ نے اس کو دنیا میں سے کسی سے بھی نہیں لینا, چھوڑ دینا, وہ ریوارڈ اللہ نے دینا ہے. تو ہم لوگ اپنے جو ڈومین ہے نا اس سے تھوڑا سا باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس میں دل بھی ٹوٹتا ہے, آپ کی امیدیں بھی ٹوٹتی ہیں, اس میں ڈپریشن میں بھی جاتے ہیں. کیونکہ یہ کام تو کریں آپ, جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ پوری کریں اور باقی چیزیں چھوڑ دیں. ہاں, لیکن بہرحال یہ ہے کہ دل اگر محاورتاً بھی ٹوٹتا ہے تو محاورتاً بھی دل کو توڑنا نہیں چاہیے, کیونکہ دل جو ہے وہ خدا کا گھر ہوتا ہے, دل میں خدا بستا ہے, انہوں نے کہا. اور خدا کا گھر اگر آپ توڑتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کیا توڑ دیتے ہیں. اللہ خدا را دلوں کو جوڑا کیجئے, جیسے کہ ہمارے وجاہت یوگی صاحب جوڑتے ہیں اور دلوں کا بڑا احترام کرتے ہیں, اور ان کی ایک فاؤنڈیشن ہے. ان کے ایک گروپ تو سب کو پتہ ہے کہ ایک بہت اچھے یوگی انسٹرکٹر ہیں اور بہت اچھے یوگسٹ ہیں, اور بہت ہی اچھا آرتھوپیڈک کا ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں, بہت ہی سماجی کام کرتے ہیں, لیکن ایک بہت ہی خوبصورت سا کام یہ کرتے ہیں. اور ایک ان کی چھوٹی سی فاؤنڈیشن ہے جو اپنے بلبوتے پر انہوں نے قائم کی ہے, کسی سے بھی کوئی ڈونیشن چندہ بالکل نہیں لیتے. اس کا نام ہے کھلونا فاؤنڈیشن, اور اس فاؤنڈیشن کے تحت وہ ان بچوں کو کھلونے مہیا کرتے ہیں جن کے پیرنٹس کھلونے خریدنے کی سکت نہیں رکھتے. تو یہ دلوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں, ذرا انہی کی زبانی پوچھتے ہیں کہ یہ تو بہت ہو گیا آپ کی جو یوگسٹ کی چیزیں ہیں ساری, ذرا آج اپنی یہ جو کھلونا فاؤنڈیشن ہے اور یہ دلوں کو کس طرح جو ہے تو خوبصورت کرتی ہے, جوڑتی ہے, ان کو خوش کرتی ہے, ذرا اس کے بارے میں بتائیں, آپ کیا کرتے ہیں ایسا؟ سر میں بڑا خوش ہوں کہ انٹرو سے لے کے سوال سے لے کے ہر چیز کا تعلق اور تسلسل جو ہے وہ میری این جی او تک آیا, اور میں اس میں آپ کو ایک بہت خوبصورت جملہ پیش کرنا چاہوں گا, نظر کرنا چاہوں گا. بتاؤ. کہ ہم کیونکہ اس میں پرانے ٹوٹے ہوئے کھلونے لیتے ہیں, ان کو جوڑتے ہیں اور ان کو ریپیئر کر کے غریب باپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, اور اس سے کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے رات کو اپنے شام میں اپنے بچے کو دینا, اس کو یہ مت بتانا یہ مفت میں ملے, اس کو کہنا میں نے بڑی محنت سے خریدے. کیا بات, تاکہ اس بچے پہ یہ احساس رہے کہ میرا باپ میرے لیے لایا. مطلب آپ ٹوٹے ہوئے کھلونے لیتے ہیں, ان کو جوڑتے ہیں, اور جوڑنے کے بعد اس کو نہیں دیتے جس کے اس سے کھیلنا ہے, بلکہ اس کے باپ کو دیتے ہیں کہ جو اس کو کھلونا دلانے کی سکت نہیں رکھتا, اور اس بچے کو احساس محرومی سے محفوظ کرنے کے لیے کہ اس کو یہ احساس محرومی نہ ہو کہ اس کے باپ میں یہ صلاحیت یا یہ سکت نہیں ہے کہ وہ میرے لیے کھلونا خرید سکے, آپ خاموشی سے وہ کھلونے ان کو جو ہے تو وہ پرووائڈ کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی لائن ہے جو آپ کے اس تسلسل کے جڑی اور میرا بڑے دل کے قریب ہے. ہم لکھتے ہیں اکثر کہ ہم صرف ٹوٹے ہوئے کھلونے نہیں, ٹوٹے ہوئے دل بھی جوڑ. کیا بات ہے, اس لیے مجھے لگا کہ وہ آپ نے جو کہا وہ قریب ترین ہے. میں خود کیونکہ بچپن میں میرا خیال ہے غربت کی وجہ سے کھلونے سے نہیں کھیلا, میں اس احساس کو جانتا ہوں کہ بچے کو بچپن میں کھلونے نہ ملنے. کیا بات ہے, اور میرا خیال ہے کہ بات بڑی تسلسل سے جاری ہے, دل پر ہی ہو رہی ہے. کبھی ٹوٹے دل کی صدا میں تو, کبھی شاخ گل کی ادا میں تو, ہے یہاں بھی وہاں, ہے یہاں بھی تو, ہے وہاں بھی تو, اللہ جل جلالہ. تو ہوتے ہوتے بات جائے گی ڈاکٹر ظفر کی طرف, اور دل کے کچھ امراض کے بارے میں ان کی معلومات زیادہ ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ ایک چھوٹا سا معاملہ بہت اوائل عمری میں درپیش آیا, تو اس کے بعد انہوں نے کارڈیولوجی کو بھی بہت زیادہ پڑھا. تو جاننا چاہیں گے کہ یہ کارڈیولوجی کے حوالے سے, یعنی کہ جو سائنٹیفک دل ہوتا ہے اس کے حوالے سے, اگر دل ٹوٹتا ہے, جیسے کہ عاصم نے کہا محاورتاً ٹوٹتا ہے, اگر محاورتاً دل ٹوٹتا ہے تو اس کے سائنٹیفک اثرات کیا ہوتے ہیں, ذرا وہ اس کی وضاحت کریں. اچھا سوال. بیسیکلی اگر آپ کارڈیولوجی کے حوالے سے بات کریں تو دل واقعی ٹوٹتا بھی ہے, جسے ہم رپچر دل کہتے ہیں. اگر ہلکے ہلکے دل کا سائز بڑا ہوتا چلا جاتا ہے, پھر ایک وقت ایسا بہت ریئر ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, بہت ریئر ہوتا ہے. نہیں ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے, مثلا ایسا ہوتا ہے, رپچر ہوتا ہے. تو میں نے کہا اس طرح میں بتا دوں کہ تھوڑا ہوتا ہے. لیکن جس دل ٹوٹنے کی آپ بات کر رہے ہیں, حقیقتاً تو وہ دل ٹوٹنے کی وجہ سے ہی وہ دل ٹوٹتا ہے. کیا بات ہے.
اگر کسی کی امیدیں ٹوٹیں گی، کسی کی حسرتیں وہ ہوں گی تو ظاہر ہے کہ انسان پریشان ہوگا، پھر وہ ہائپر ٹینشن، امیدیں ٹوٹیں گی، اور ظاہر ہے کہ وہ بلڈ پریشر کا مریض بنے گا، اور پھر بالآخر وہی ہوگا کہ اس کے دل کا مریض بن کے بالکل ڈپریشن میں بہت زیادہ میں آپ نے میری بات کی تو حقیقتاً میں آپ کو بتاؤں کہ 30s میں میری جو ہے وہ ہارٹ کا پرابلم ہوا، اور اللہ کا شکر ہے تو شاید 20 سال گزر گئے. کس طرح آپ مطلب اچھا کس طرح آپ ایسا یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ ہمارے سننے والوں کو بتا دیں جو کارڈیولوجی کے مسئلے میں کوئی مبتلا ہیں، جن کی اینجیوگرافی ہو چکی ہے، اینجیوپلاسٹی ہو چکی ہے، یا جن کی بائی پاس کے آپریشن ہو چکے ہیں، تو وہ اپنی آنے والی اگلی لائف کو اب مایوس نہ ہو. یہ نارمل ہو گئے ہیں، آپ کا دل بالکل جوان ہو گیا ہے. اب اپنی آنے والی لائف کو کس طرح اچھے سے بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب جو ہے تو گزشتہ 20 سال 25 سال سے جو ہے تو اس مسئلے کے بعد سے اپنی لائف کو بہت اچھے سے گزار رہے ہیں. تو بتائیں کہ کیا کیا کرتے ہیں آپ، کیا کیا سیکریفائز کرنا پڑتا ہے اور کن کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت اچھے ٹریٹمنٹ شروع ہو گئے ہیں. مقصد بائی پاس سرجری تو بہت آخر کی بات ہے. اس وقت جو ہے اسٹنٹس جو ڈل رہے ہیں یا جو پلاسٹیز جو ہو رہی ہیں وہ کافی حد تک جو ہے آپ کی جو شریانیں بند ہیں انہیں کھول دیتی ہیں. ہاں البتہ جو کھلی ہوئی شریانیں ہیں انہیں مزید کھلے رکھنا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. وہ ظاہر ہے میڈیسن تو اپنی جگہ ہے، دوبارہ بند نہ ہو جائے. جی وہ میڈیسن تو اپنی جگہ ہے، جو شروع کر دیں گے خون پتلا کرنے کی دوا، کچھ بلڈ پریشر کی، کچھ دل کو سکون دینے کی. یہ تو ڈاکٹر کرے گا نا، آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم جو کر سکتے ہیں اس میں سب سے مین چیز جو ہے جو میں نے اس کا سمجھنے کی ایک وہ نکالا نچوڑ، آپ اپنا ذاتی تجربہ شیئر کریں. وہ یہ ہے کہ آپ اپنی لائف کو ایکٹیو کر لیں، لائف اسٹائل میں تبدیلی لے آئیں اور اس کو ایکٹیو جو ہے واک لازمی جز بنا لیں. اس کے علاوہ ڈائٹ کو بالکل آپ جو ہے وہ اب یہ سمجھ لیں کہ آپ کے ساتھ ایک چیز ہو چکی تو چکنائی اور نمک کو آپ کافی حد تک کٹ آف کر دیں، اور جو یہ نہاری اور پائے اور اس طرح کی چیزیں اس سے بالکل محفوظ بچیں. ہاں پھل سبزیاں جوسز یہاں بہت اچھی طرح لے سکتے ہیں، اور رمضانوں میں بھی آپ اسے لیں، اپنی چاٹ بنا لیں، چھولے کی چاٹ بنا لیں آپ. لیکن اگر آپ کو ہارٹ کی تکلیف ہو چکی ہے تو خدارہ جو ہے وہ سموسے پکوڑے اور جو باقی جو کھجلا پھینی ڈاکٹر صاحب کے بہت فیوریٹ وہ ہے، چٹورا پن بند کر دیں. ہاں یہ نہیں مجھے نہیں پسند ہے سموسے وغیرہ نہیں، وہ جو کھجلا پھینی ہے نا بس وہاں آگے جو ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے معاملہ. یہ اصل میں ہمارے روزوں کی سوغات ہے، اور میرے والد کے زمانے سے ہی ہمارے مطلب خاندان میں جو ہے تو یہ بڑی روایت رہی ہے، اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا کھجلا پھینی کا. کھایا کریں لیکن پھر اس کو یوٹیلائز کر لیا کریں اور تھوڑی کھایا کریں، دوسروں کے لیے بھی چھوڑ دیا کریں. صحت رمضان میں وقت ہوئے چھوٹے سے وقفے کا اس امید کے ساتھ کہ اس قدر دل کے اوپر اس قدر خوبصورت معلوماتی گفتگو جاری ہے. آپ جڑے رہیں گے صحت رمضان سے. صحت رمضان میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج دل کی صحت کے بارے میں جو ہے تو وہ گفتگو ہو رہی ہے. وہ دل کی صدا سے شروع ہوئی اور پھر ہوتے ہوتے مطلب یہ کہ اس کے واردات جو ہے تو وہ دل پر ہوتی رہی، مختلف وارداتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور کافی تینوں مہمانوں نے اس پر بڑی اچھی سیر حاصل گفتگو کی ہے. تو آپ کی بات کو واپس میں ریورس گیئر میں ڈالتے ہوئے عاصم سے پوچھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے تو کہا کہ جب ہو گیا تو اس کے بعد یہ چیزیں جو ہے تو چینج کر لینی چاہیے. آپ کچھ ایسا بتائیں کہ یہ نوبت ہی نہ آئے. بس اصل جو ہم لوگوں کا ڈاکٹرز کا جو کام ہے نا بیسیکلی وہ ڈاکٹرز کا کام ہی یہی ہے، جو آپ کو جو ایجوکیشن ہے کہ آپ نے پریونٹ کرنا ہے ڈیزیز کو. آپ نے جب آ جائے اس کے بعد نہیں، یا جب ہو جائے تو اس کو دوا پہ رکھیں. پرائمری ہیلتھ کیئر اور اس کو ابھی جو ہم نے نیا نام دیا ہے اویئرنیس لائف اسٹائل میڈیسن. تو لائف اسٹائل میڈیسن وہی کرنا ہے کہ آپ کو یہ معلومات کرنی ہے کہ آپ کو یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں. اب باڈی جو ہے، باڈی کو نہیں پتا کہ ہماری کیا ٹریڈیشنز ہیں، ہماری کیا روایات ہیں، اچھا، اور ہمارے زبان کو کیا چیز پسند آ رہی ہے. نہیں، ہمیں اللہ نے یہ بات بتا دی کہ واٹ ٹو ایٹ، واٹ ناٹ ٹو ایٹ، اینڈ ہاؤ ٹو ایٹ. how much yes اللہ کے نبی نے بتایا کہ میدے کے 3 حصے کر لیجئے، ایک میں کھانا، ایک میں پانی اور ایک ہوا کے لیے چھوڑ دیجئے. تو اب ہمارے یہاں جو بیسیکلی ہوتا ہے ہم کھاتے ہیں اس لیے کہ ہم اچھا لگ رہا ہے اس لیے کھاتے ہیں. اچھا پہلے جو لقمے میں
ٹیسٹ ہوتا ہے میرا خیال ہے آخری میں بھی وہی ہوتا ہے اور جو بیچ کے لقمے ہیں ہم مطلب اسی بس ٹیسٹ کے لالچ میں کھائے چلے جاتے ہیں کہ شاید آخر میں کوئی ٹیسٹ اس کا مزید بڑھ جائے. لیکن نا اللہ کے نبی نے بھی دیکھیں اگر یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہوتی تو اس کے علاوہ بھی قرآن میں جن چیزوں کا تذکرہ ہے, جنت میں جن چیزوں کا تذکرہ ہے, تو آپ کو کہیں بھی یہ سموسے رول اس طرح کی چیزوں کی بات نہیں ہے. اس میں جو اللہ نے اپنی نعمتیں گنائی ہیں کہ میوے ہوں گے, دودھ ہوگا, شہد ہوگا, اناج, یہ سب نہیں ہے, یہ نہیں ہے. اور جو چیزیں ہیں اور اللہ نے اپنے نبی کی سنت سے بھی بتا دیا کہ ان لوگوں کو نہیں ملے نا, اگر یہ اتنی اچھی چیزیں ہوتی, اتنی پاورفل ہوتی, اتنی ہیلدی ہوتی, تو وہ لوگ بھی ان کو بھی ملتا. ہم لوگ کو اتنے اللہ کے اتنے عظیم قوم نہیں ہے ہم لوگ کہ بہت خوبصورت آپ نے بات کہی ہے کہ ان لوگوں کو جب نہیں ملا تو ہمیں بھی, تو ہمیں اپنے لائف اسٹائل کو یہی کرنا ہے کہ ڈائٹ وہ کھانی ہے جس میں کیلوریز تو آپ کو پتا ہو کہ کتنی کھا رہے ہیں, اور پلس فیٹ جو ہے اس میں کم ہو. 80% آپ کی ڈائٹ جو ہو وہ پلانٹ بیسڈ ہو, 20% اینیمل بیسڈ, اور اس میں فیٹ کم سے کم ہو. چونکہ یہی آپ کو جو ڈیزیزز ہیں, آپ کو آج کل زیادہ جو پرابلم میں لوگ آتے ہیں وہ کیا, فیٹی لیور کے لیے آتے ہیں نا. تو فیٹی لیور کیا ہے, وہی جو ہم ایکسٹرا فیٹ کھا رہے ہیں وہ اسٹورڈ ہو رہی ہے, وہ پرابلم کر رہی ہے, اور ہمارا اسٹور ہاؤس انرجی جہاں سے پروڈیوس ہو رہی ہے وہ لیور ہے. اور وہی کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ رمضان جو ہے تو وہ بہت اچھا موقع ہے کہ اس جو ریزروائر جو ہے اس کو واپس جو ہے تو یوٹیلائز کر دیں باڈی میں. اور دل پر ہی بات چل رہی ہے تو عاصم صاحب نے تو بتا دیا کہ کس طرح سے جو ہے تو وہ بچا جائے گا کھانے پینے سے. لیکن اب ہم پوچھیں گے وجاہت بھائی سے کہ کس طرح سے بچا جائے گا آپ کی یوگا کی یا یوگ سے. بہت شکریہ. بڑا جامع ہمارے یہاں ہردیا, دل کو ہم ہردیا کہتے ہیں. ہردیا ٹوٹ گیا, تو نے جو دل توڑا. ہر جائے تو ہم نے سنا تھا. ہردیا نہیں. یوگ 3 دل مانگتا ہے انسانی جسم میں. ایک وہ جو ہم جس کو ہارٹ کہتے ہیں, اور 2 جو ہمارے پنڈلیوں میں ہیں جو پمپ کرتے ہیں, جس سے پھر ہم بلڈ سرکولیشن یا لیکوڈ کو اوپر کی طرف لاتے ہیں, اور یہ خراب ہو جائے تو پھر ہمیں ویریکوز وین ہو جاتی ہیں. تو سب سے پہلے دل وہی خراب ہوتے ہیں نیچے کے. اسی لیے دیکھیں ہم دل کے مریض کو بھی کہتے ہیں چہل قدمی کرو, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا جو پمپنگ سسٹم ہے صحیح کام کرے. یوگ میں بڑی دلچسپ ٹرمنالوجی ہے سنسکرت کی, میں اس کو اردو میں ڈسکرائب کر دوں گا, لیکن جب میں اس کو ادا کروں گا تو اس کی قافیہ بندی بہت خوبصورت ہے, اس لیے مجھے پسند ہے. ہردیا روگ کے لیے اچار, وچار, وہوار اور آہار, یہ 4 پوائنٹ ہیں دل کی بیماریوں سے روکنے کے لیے. 4 پوائنٹ. اسی کو کنٹرول کریں گے. اس کا بگاڑ دل کی بیماری ہے, اس کا سدھار جو ہے دل کی بیماری سے بچنا ہے. اچار, اخلاقیات. کیا بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کے آگے لکھا ہوتا ہے اچاریہ, فلاں اچاریہ. اچھا جی, تو اچاریہ اس کو کہتے ہیں جو ایتھکس کے اوپر کام کرے. ہمارے مفتی حضرات, علماء حضرات, ہمارے دینی افراد, یہ سب اچاریہ ہیں, ایتھیکل لوگ ہیں. کیا بات ہے. نبی پیغمبر یہ جو ہستیاں ہیں کیا بات, اچاریہ ہیں. سنسکرت کے لفظ میں کہہ رہا ہوں, یہ ہیں ایتھیکل, وہ جو زندگی کے تمام اصولوں کو ویسی کماقہ ادا کرتے ہیں. کیا بات. اگر انسان ان میں بگاڑ پیدا کرے گا تو پھر اس کے دل میں کچھ بایولوجیکل بیماریوں میں پیدا ہوں گی. اچھا, وچار کہتے ہیں سوچ کو. اگر سوچ میں فرق پڑ گیا, اب انسان کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہا ہے, دین برحق وہاں پہ بڑی گہری بات کرتا ہے کہ اگر تم اپنے ہی بھائی کے بارے میں, جو کہ درست بات ہے, اس کی غیر موجودگی میں کہہ رہا ہوں تو ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کا گوشت کھا رہے ہو. اس حد تک ہم غیبت کیا ہے, ایک خیال ہے کسی کے بارے میں, بدگوئی کیا ہے, خیال ہے, برا وچار ہے. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں آہار پہ. اچھا, یہ جو ہے وچار, یہ مطلب نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے اور پازیٹیو ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ دل کی صحت کے لیے بہتر ہوگا, اور اگر نیگیٹو ہوگا تو وہ دل کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا. اس میں ہمیں واقعات مل رہے ہیں. اور اس سے جو پہلے والا پوائنٹ آپ نے بتایا وہ اچار وچار ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب اچار کی ذرا دوبارہ سے وضاحت. اچار ایتھکس. اچھا, اخلاقیات. لیکن اخلاقیات کیا ہے. چلتی ہوئی گاڑی سے بوتل باہر پھیر دی, پانی برف بارش میں پانی ہے, اسپیڈ دے کے نکل گئے, یہ اخلاقیات ہی کی. اور آج جو ہم روڈوں پہ دیکھتے ہیں, جو شام کے وقت جو دیکھتے ہیں, وہ کہنا نہیں چاہتا افطار سے پہلے, وہ اخلاقیات کا قتل ہے نا. ورنہ سبھی راستے سے گزر رہے تھے. اور آپ کے ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ راستے میں پتھر بھی پڑے تو اٹھا دو, ڈیش کو لگا. کیا بات ہے. اور اگر پھول مل جائے تو کسی کی راہوں میں بچھا دو. اچھا, اچار, وچار, اور اس کے بعد آہار آتا ہے. آہار
کھانے پینے کو کہتے ہیں. اچھا اب یہاں پہ جو دونوں ماشاءاللہ معزز ماہرین نے ڈاکٹرز فرمایا، نے، آپ کا کھانا جتنا قدرت کے قریب ہوگا، واہ قدرت آپ کو ضمانت دیتی ہے کہ آپ اتنے صحت کے قریب ہوں گے. کیا بات. آپ جتنا قدرت سے دور جائیں گے کیا پھر وہ اپنی ضمانت آپ سے لے لے گی. پھر آپ ہاسپٹل کے واہ. قریب آ سکتے ہیں، واہ. ڈاکٹر کے قریب آ سکتے کیا ہیں. بات. لیکن دیکھیے بات یہاں پہ ویسے ہے، یہاں پہ میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ جو آپ کا تیسرا پوائنٹ ہے، بلکہ آپ کے سارے ہی پوائنٹ پہ اگر لوگ عمل کرنے لگے، اور ڈاکٹر عاصم کے بھی اور ڈاکٹر ظفر کے بھی، تو میں خیال ہے کہ اسپتالوں میں رش کچھ کم ہو جائے گا. نہیں دیکھیے رش بالکل کم ہونا چاہیے. اس لیے کم ہونا چاہیے سر کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں، آپ اور ہم، اور خاص طور سے میرا تعلق کیونکہ آرتھوپیڈک کے ساتھ، ڈائبٹیز کے ساتھ ہے. ہم اور آپ نہیں کر سکتے، ہم پرائمری کیئر پہ کام کرتے ہیں، اسی لیے کرتے ہیں کہ سیکنڈری میں اور پھر ہم آگے اس کے تھرڈ لیول پہ نہ جا سکیں. بیمار ہونے سے بچیں، بیماری کا علاج کرنے سے ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ بیمار ہونے سے بچیں، اور اس سلسلے میں ہم سے مشورہ کرنے آئے کہ ہم کیسے بیمار ہونے سے بچیں. تو اچار، وچار اور کہار، آہار. اب ویوہار آ گیا، ویوہار برتاؤ. آہار آپ نے کہا کہ کھانا پینا. آہار کھانا پینا، اور کھانا پینے کی آپ نے وضاحت نہیں کی کیونکہ ہمارے دونوں معزز مہمان اس کی بڑی اچھی سی وضاحت کر چکے ہیں. لیکن آپ نے بہت ہی آسان لفظوں میں کہا کہ جو نیچر سے جتنا زیادہ قریب ہوگا، یعنی کہ قدرتی غذائیں ہیں. جیسے کہ اگر سنت نبی کا بھی مطالعہ کریں تو کھجور ہے، دودھ ہے، بکری کا دودھ ہے، جو کی روٹی ہے، یعنی کہ زیتون ہے، لوکی ہے، لوکی ہے. یہ اس کو اب قید کر دیتے ہیں، چھوٹے سے لفظ میں قید کر دیتا ہوں. 3 طرح کے کھانے ہوتے ہیں. جی. پہلا کھانا ہوتا ہے راجسک. آپ نے بتایا یہ راجاؤں کے کھانے ہوتے ہیں، مہنگے ہوتے ہیں، بہت محنت سے بنتے ہیں، بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں، غریب آدمی کی استطاعت. جیسے قورمہ، نہاری، غریب آدمی کی استطاعت نہیں، آج تو خیر غریب آدمی کھا لیتا ہے. زعفرانی، پہلے تو روٹی پیاز. جی زعفرانی. دوسرا جو ہوتا ہے تماسک. تماسک ہر وہ کھانا جو بار بار گرم کیا گیا ہو، باسی ہو چکا ہو، خراب ہو چکا ہو، یہ بھی سڑ نقصان چکا دہ ہو. ہوتے ہیں. آج فریج میں رکھے ہوئے کھانے اس کیٹیگری میں آتے ہیں کیونکہ ہم نہیں مانتے. اور آخری وہ کھانا ہے جو سنت پہ ہے، یہ ستوک، پیور کھانا. واہ. ایک ہی سورس ہونا چاہیے. اگر آپ نے کھیت سے لیا ہے تو دال کے ساتھ چاول، دال کے ساتھ روٹی ہوگی. جیسے ہی آپ نے گوشت ملایا وہ دونوں کا، اب اینیمل کنگڈم سے بھی آپ نے لے لیا اور آپ نے پلانٹ کنگڈم سے اچھا لیا. بیک وقت جو ہے تو وہ ایک سورس آف لے. اچھا تو پھر اس طرح یہ جو شادی بیاہ میں ہم مطلب ملٹیپل ڈشز ہوتی ہیں، یہ سب کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بالکل ہی انتہائی اتنی ہی خوبصورت بات پہلے ہو چکی ہے جس کو ریپیٹ کرنا میرے لیے ضروری ہو گیا. ہمارا جسم ہمارے تہوار نہیں جانتا، ہماری ثقافت کیا بات. وہ جانتا ہے کہ رب نے بنایا تھا، وہ رب کے تابع ہے، میرے معاملات کے تابع. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس کو کہتے ہیں نا کہ اس کو اس میں کہتے ہیں نا کہ فیڈ یور باڈی ناٹ یور ایموشنز. ہم لوگ ایموشنز کو کھلاتے ہیں، باڈی کو نہیں. کھانے پینے کی تو بہت باتیں ہوگی اور ایموشنز کی بھی باتیں ہوگی. میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ نعتگوئی بھی بہت اچھی کرتے ہیں، اور مطلب ہمیشہ آپ کالج میں جو ہے تو نعت مقابلہ جیت لیا کرتے تھے. اور کبھی کبھی یہ کہ پہلی، اور اکثر جو ہے تو پہلی، اور کبھی کبھی جو ہے تو وہ ایک خاص کی وجہ سے آپ جو ہے تو دوسری پوزیشن حاصل کرتے تھے. کیوں نہ پروگرام کی مناسبت سے اور ماہ مبارک کی مناسبت سے آج آپ سے ایک نعت کلام ہی سن لیا جائے. چلیں ایک کوشش کرتا ہوں، بڑے دنوں بعد کسی نے فرمائش کی ہے، اس میں فرمائش اور پہلی دفعہ پڑھوں گا، مطلب بہت دنوں بعد. مطلب ویسے گھر میں تو پڑھتے ہیں، موقع ملا، اور اتنے بڑے محفل، اتنے مطلب بڑے لوگوں کے سامنے جو ہے ذرا سا مشکل تھوڑا ہوگا. نہیں کوئی بھی مشکل نہیں ہے. جب آپ نبی پاک کا نام جب زبان پر آئے گا تو مطلب صلی اللہ علیہ وسلم رحمتیں خود بخود نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور
ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگیں التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگیں التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحت رمضان میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے، اور یہ گفتگو راہ صحرا جاتا ہے پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے سر، کہ جن کے تعاون سے یہ پروگرام 29 رمضان کی شب تک، 29 رمضان مبارک تک آپ کی خدمت میں اسی طرح خوبصورتی سے سجایا جاتا رہے گا۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے، ویئر بیوٹی اسپیکس۔ جب خوبصورتی کی بات آتی ہے تو جو رمضان کا موسم ہوتا ہے، رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے، موسم بھی کہہ لیں، اس کو کوئی غلط بھی لفظ نہیں ہے نا، ایک موسم ہے، ایک روح پرور کیفیت، ایک منظر جو ہے تو وہ طاری ہے، ماحول بالکل ایک یکسر جو ہے تو وہ تبدیل ہو چکا ہے، تو یہ خوبصورتی پہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ دیکھیں خوبصورتی پہ اثر انداز اس طرح ہوگا، کہتے ہیں کہ جب آپ کی باڈی خوش ہوگی
تو آپ کی ہر چیز خوبصورت ہوگی, نکھرے گی. تو آپ کو اس کے لیے جب انر آپ کا انر کہتے ہیں نا کہ آپ کا جب روح آپ کی خوش ہوگی, آپ کا اندر سے خوش ہوگا, تو ہر چیز آپ کا جو آرگنز ہیں, آپ کے جتنے سیلز ہیں, وہ پرفارم اپنی فل پوٹینشیل میں نا, فل ایفیشنسی کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتے ہیں. لیکن جب آپ اس کو کسی بھی طرح اپنے بیہیویئر سے, جیسے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں اب لوگوں کو اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ دھیمے ہونا چاہیے, لیکن دھیمے نہیں ہو رہے, ہائپر ہو جاتے ہیں. اس کی بیسک وجہ ہے کہ رمضان کی ہائپوگلیسیمیا کی وجہ سے بھی ہائپوگلیسیمیا یعنی بیسیکلی وہی ہے کہ ہم نے اپنی باڈی میں اتنا کچھ ڈال لیا ہے نا, اچھا کہ اب نہ ڈالیں تو وہ احتجاج کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم پکوڑے, رول, سموسے اور جو ہے نا مطلب اور اتنا کھاتے ہیں, وہ جو تصویر لگی ہوتی ہے نا کہ اس کے بعد لیٹے ہوئے بالکل. تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر جو نگیٹو اینٹی آکسیڈنٹ جو ہے نا زیادہ ہیں, تو اس کی وجہ سے ہمارا جو بیہیویئر جو ہوگا نا, وہ ہر چیز, چاہے وہ دل ہو, چاہے آنت ہو, اسی طرح ہمارا جو برین ہے, اسی طرح ہماری جو نروز ہیں, تو ان کے اوپر پریشر آتا ہے. کہتے ہیں کہ بلکہ جیسے اس میں ڈاکٹر الیاس چمنی جو ہم نے بات کی تھی, جو وہاں امریکہ سے آئے تھے, تو ان کی ہارورڈ کی جو ریسرچ ہے اس میں یہ انہوں نے بتایا کہ جب آپ ایک چمچ چینی اگر آپ کھا لیں, اتنی ڈینجرس ہوتی ہے کہ وہ ہمارے باڈی کے میٹابولزم کو 1 مہینے تک کیوس میں رکھتی ہے. ایک چمچ چینی کیوس میں رکھے گی, آپ کی باڈی کا جو میٹابولزم ڈسٹرب ہو جاتا ہے, وائٹ پوائزن. تو اس لیے ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ بھائی 1 مہینہ ہے تربیت کا موسم ہے, یہ آپ کی تربیت کا موسم ہے, تربیت کا مہینہ ہے. اس میں آپ نے ہر وہ چیز جو, جیسے انہوں نے بات کہی کہ نیچر, چونکہ اللہ میاں جو ہے وہ نیچر ہیں, قدرت ہے, اللہ نے جو نیچر جو بنا دی ہے, اب آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. یہ تو طے ہو گیا کہ افطار میں جو ہے تو کھجور سے افطار کرنی ہے, ٹھیک ہے, فروٹ چاٹ بنانی ہے, فروٹ چاٹ میں چینی نہیں ڈالنی ہے, لیمن ڈال لیں اور دیگر چیزیں ڈال لیں, اورنج کا جوس ڈال لیں, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو ہے تو وہ چھولوں کی چاٹ بنانی ہے, اس کے ساتھ جو ہے تو وہ پیاز اور ٹماٹر اور یہ ہری مرچ اور دھنیا, ان کا استعمال جو ہے تو وہ کرنا ہے. اور جو ہے تو پھر دودھ کا جو ہے تو یا پانی کا شربت جو بھی آپ کو میسر ہو وہ جو ہے تو وہ آپ نے استعمال کرنا ہے, اور تلی ہوئی چیزوں سے جو ہے تو پرہیز کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا انر اچھا ہوگا, آپ کو نیچرل غذا ملے گی. جب آپ کا انر اچھا ہوگا تو آپ کا جو ہے تو آؤٹر بھی اچھا ہوگا, آپ بھی خوبصورت نظر آئیں گے, آپ کی اسکن بھی جو ہے تو نکھری اور خوبصورت نظر آئے گی. یہ تو کھانے کی باتیں ہو گئیں. اس کے علاوہ بھی جو ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو ہم کریں کھانے پینے کے علاوہ, جو ہماری جلد کو رمضان کے دوران آسان طریقے سے, کوئی ہلکی پھلکی ایسی چیزیں جو ہماری جلد کو, ہماری اینٹی ایجنگ کو, ان چیزوں کو اور زیادہ نکھار کر سکیں. روحانی باتیں بھی انہوں نے بتا دیں. کچھ کریں کیا کریں. دیکھیے سب سے پہلے تو بات کو تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا, ایڈ کروں گا کہ کوئی بھی چیز جو نشہ ہو اس کو جب چھوڑیں تو وڈرال سمٹم ہوتے ہیں. ویری گڈ. اور یہ شام کو 6 بجے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنا نشہ کرتے ہیں. یہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں کھانا نہیں ہے سر, نہیں کھانا, یہ سارے ہم ہیروئنچی کو کہتے ہیں. میں سچی بات بتاؤں, یہ 6 بجے سارے کچھ کیسی میں ایک بات میرے دل میں آئی, میں شیئر کر ہی لوں. میں اکثر سوچتا بھی تھا, یقین مانے ہم جو ہے نا وہ بہت زیادہ کھا جاتے ہیں, مطلب ہم 3 لوگوں کے برابر اکیلے کھا جاتے ہیں, اور شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا. اگر ہم اپنے کھانے کی مقدار کو ہی کم کر لیں تو یقین مانے دنیا میں کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا. جی سر. تو میں نے وہی دبے لفظوں میں کہا, لیکن آپ نے تو پوشیدہ کو اور زیادہ آشکار کیا کہ یہ نشہ ہے جو ہم کرتے ہیں, اور جب یہ 11 مہینے کا نشہ ٹوٹتا ہے تو شام 4 بجے سے لے کے 6 بجے تک تمام نشئی جو روڈ پہ ہوتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اپنا جسم کاٹ دیں, کسی کو مار دیں, پیٹ دیں. یہ وہی ہوتا ہے جو ہیرونچی کرتا ہے جب اس کو ہیرو نہیں ملتی. تو لہٰذا اس کیفیت کو ذہن میں رکھیے گا, آئندہ اللہ شفا دیں گے. اب آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے جب ڈیٹاکسیفائی ہم ہوتے ہیں تو جسم ویسے ہی نکھر جاتا ہے, ہمارے اندر ہماری اسکن اچھی ہو جاتی ہے, ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے. ظاہر بات ہے بہت سی جگہوں پہ اور بھی کیمیکل ہیں جہاں ڈی ایچ سی کا معاملہ ہو, بالوں پہ آئے گا, اس طرح ہوگا. لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, وہ یہ ہے کہ غذا کے ذریعے, دیکھیں 3 چیزوں سے ہم ٹاکسن لیتے ہیں. ایک غذا سے لیتے ہیں, ایک ہوا سے لیتے ہیں, اور ایک ہم اپنے دماغ سے, سوچ سے لیتے ہیں. تو جو غذا سے لیتے ہیں اس کی ڈیٹاکسیفیکیشن تو 1 مہینہ ہو رہی ہوتی ہے. اب 2 چیزوں کو بعد میں دیکھ لیں گے, لیکن اس کو تو کر سکتے ہیں, تو اس کو یہ کیجئے. اور یوگا اس میں ایک مدد یہ کرتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے انسان میں پانی کی کمی ہو رہی ہے وہ زیادہ, تو اس کی کچھ سپورٹس ہمارے پاس ہیں. روزے کی حالت میں عام طور پہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے. بالکل, آپ جیسے ہمارا ورن مدرا لگا لیں, 5 ایلیمنٹ سے بنے نا ہم. فائر, یہ ورن دیکھیں ہم ایئر, یا ہمارا جو ہے
یہ 5 ایلیمنٹس ہیں ہمارے. جی. تو پہلے فائر ہو گیا, ٹھیک ہے, ایئر ہو گیا, اسکائی ہو گیا, ایتھر ہو گیا اور واٹر ہو گیا. اگر آگ, ہوا, پانی, روشنی اور پانی, اسی لیے ہم انڈیکیٹ اس کو واٹر سے کرتے ہیں, تو ہم اس کو کسی اور معنوں میں لے لیتے ہیں, لیکن پانی کو بتانے کے لیے ہم یہ انگلی استعمال کرتے ہیں, اور بچپن سے صدیوں سے ہمارے بر صغیر میں ہوتا ہے. اگر انگوٹھے کو اس انگلی کے ساتھ ٹچ کر دیں تو جن لوگوں میں کیا مدر کے لائے, یہ ورن مدرا, پانی کا مدرا, ورن مدرا. اب جن لوگوں میں اسکن ڈرائی ہو رہی ہو, ویسے بھی یعنی اگر السر ہو رہا ہے, آئیز السر, آپٹیکل میں ڈرائنس آ رہی ہے, تو یہ بہت اچھا ہے, بہت بہترین ہے. اگر رنکلس پڑ رہے ہیں, بہت اچھا ہے. اب یہ بتائیے روزے میں اگر میں یوں بیٹھ جاؤں تو قباحت تو نہیں ہے ویسے, کیا بات ہے, پھر بھی علماء سے پوچھ لیں. کیا بات. اور میرے خیال ہے کہ اگر تسبیح پڑھتے رہیں اسی طرح سے تو شاید, اور وہ تو پھر دیکھیں کیا بات ہے, پھر تو سارے مدرے. یہ کیا تو آپ کے جسم کا پانی صحیح ہو گیا, یہ کیا تو وزن کم ہونے لگا, یہ کیا تو سماعتوں کو درست کیا, یہ کیا تو برین صحیح ہوا. سبحان اللہ, الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب مختصر سا کچھ خوبصورتی کے بارے میں بتا دیجئے, اور اس کے بعد جو ہے تو ہم سلمان صاحب کی طرف آئیں گے. پروگرام بالکل آپ نے آخری مراحل میں. چلیں, خوبصورتی کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا, ابھی تو جو باتیں ہو گئی ساری روحانی اور اس طرح, میں یہ چاہوں گا کہ اب ہم روزے میں کیا خوراک ایسی لیں کہ ہمارا چہرہ, بے شک ہماری پانی کی کمی ہوتی ہے, ظاہر ہے سارا دن ہم پانی نہیں پی رہے ہوتے, تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم افطار سے پہلے سحری میں جو ہے ہم دہی کا استعمال اگر کریں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیاس کم لگتی ہے, ڈیہائیڈریشن بھی کم ہوگا, اور بہت ساری چیزیں اس میں پوری ہو جاتی ہیں. لیکن یہ کہ دہی ہی سے کھانا کھا لیں, یعنی کہ اس میں دہی آخر میں سب کچھ کھا کے آخر میں دہی کھا لیں. مثلا آپ جو بھی روٹی وغیرہ کھا رہے ہیں وہ دہی سے کھا لیں, تھوڑا سا اس کو. بڑے بڑے ہمارے قورمے نہاری مغز اور پائے کی جو ہے تو وہ کھلے ہوئے ہوٹلز میں بند ہو جائیں گے اگر آپ لوگوں کے مشوروں پر عمل کیا. صحت رمضان میں بڑی صحت افزا, صحت آمیز, صحت انگیز گفتگو ہوئی, اور مجھے یقین ہے کہ یہ پروگرام آپ کو پچھلے پروگراموں کی نسبت اور بھی زیادہ پسند آیا ہوگا, اور اسی طرح یہ پروگرام آپ کو بہتر سے بہتر اپنی بہتر سے بہتر سفر کی جانب جو ہے تو وہ گامزن ہوتا نظر آئے گا. پروگرام کا مقصد جو ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ کے گھر بیٹھے آپ کے مسئلے مسائل کو ہلکے پھلکے انداز میں حل کرنا, ان مسئلوں کا حل پیش کرنا, آپ کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت اور صحت مند بنانا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کے روزوں کو روح پرور بنانا, اور اس کے لیے ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. اور بڑی فرمائش ہے, یہ بڑی درخواست ہے, میرے پاس یقین مانی بہت فون آئے ہیں کہ سلمان الحق صاحب کو آپ 29 رمضان تک جو ہے تو ہلنے مت دیجیے گا, یہ اتنا خوبصورت روح پرور منظر مانتے. ہم تو انہوں نے پیش کی, اب نعت بھی جو ہے تو وہ پیش کرتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم چاہیں گے کہ آپ پڑھتے رہیں اور پڑھتے پڑھتے پروگرام اپنے اختتام کی جانب گامزن ہو جائے. ڈاکٹر حنیف سعید کو صحت رمضان سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نے پہنچایا میرے اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں صد شکر میں پھر آیا صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجے پر کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجے پر پھر مجھ کو ادب لایا پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں پھر مجھ
کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں، اور کچھ لمحے حضوری کے پائے تو یوں لگتا ہے، کچھ لمحے حضوری کے پائے تو یوں لگتا ہے، ایک عمر گزارایا، ایک عمر گزارایا سرکار کے قدموں میں، ایک عمر گزارایا سرکار کے قدموں میں، اور مجھ جیسا تہی داماں کیا نظر کو لے جاتا، مجھ جیسا تہی داماں کیا نظر کو لے جاتا، ایک نعت